اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سمات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب آپ اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے تو سامنے سے چونٹیوں کی ایک بستی آئی اور وہ باہر نکلی ہوئی تھی، اور ایک چونٹی جو ان کی چیف اور سردار تھی اس نے 3 میل دور سے دیکھ لیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یأتمنکم سلیمان وجنودہ۔ اس نے اپنے قبیلے سے کہا جلدی کرو، جلدی اپنے بلوں اور گھروں میں گھس جاؤ، وہ سامنے سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں کچل کے نہ رکھ دے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو 3 میل دور اس چونٹی کی آواز اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام نے سن لی اور مسکرائے کہ کتنی انٹیلیجنٹ اور کتنی اپنے قبیلے کا خیال رکھنے والی ہے ذات کی چونٹی اور کیڑی، لیکن 3 میل دور سے اللہ کے نبی اس کی آواز کو سمجھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ادراک اور فہم بھی حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ اس نے آرڈر کیا تو وہ گھس گئی اپنے بلوں کے اندر۔ یہ تو سلیمان علیہ السلام کی سمات ہے۔ قربان جاؤں اپنے آقا و مولا تاجدار انبیاء کی سمات پہ۔ آپ فرماتے میں اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کے پیٹ میں تھا تو لوح محفوظ پر جب اللہ کی قلم چلتی تھی، تقدیر انسانی اور کائنات کے فیصلے جب ہوتے تھے تو اس قلم کے چلنے کی سرسراہٹ اور آہٹ میں مصطفیٰ اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ مجھے وہ آواز سنائی دیتی تھی۔ جہنم کے آخری گڑھے میں 500 سال کے بعد گرنے والے پتھر کی آواز مصطفیٰ نے زمین پہ سنی۔ فرمایا یہ پتھر گرا ہے جو آج سے 500 سال پہلے لڑکایا گیا تھا، گرایا گیا تھا، وہ پتھر آج آخری سرے آخری کنارے پہنچا ہے، تہ میں پہنچا، اور اس کی آواز میرے آقا یہاں سن رہے ہیں۔ اتنی بڑی سمات، اتنی زیادہ قوت اللہ نے سننے کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی کہ جہاں کائنات کی کوئی چیز آواز، جہاں آپ کی جب توجہ ادھر ہوتی، وہ چاہے آسمان کی آواز ہو، پاتال کی آواز ہو، وہ چاہے قبروں کے اندر مردوں کے عذاب کی آواز ہو، وہ کوئی بھی آواز ہو، وہ سمات مصطفیٰ سے باہر نہیں۔ جب توجہ ہو گئی تو جو چیز چاہی سن لی۔ اس لیے تو امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان محدث قادری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نا کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، ان کانوں کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ قربان جاؤں جہاں سے بھی آواز آئے میرے آقا اس کو سن لیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں ما من عبد الا یسلم علی ستبلغنی صوت حیث کان۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی بندہ اس روئے زمین پر جہاں بھی بیٹھ کر مجھ پہ سلام پڑھے، مجھ پہ درود پڑھے، ستبلغنی صوت حیث کانا، وہ جہاں بھی ہو آواز اس کی مصطفیٰ تک پہنچتی ہے اور مصطفیٰ سے سنتے ہیں۔ میرے آقا اپنے کانوں سے سماعت کرتے ہیں۔ ستبلغنی صوت حیث کان، حدیث کے الفاظ پہ توجہ کیجیے، فرمان مصطفیٰ پہ جہاں بھی ہے آواز مصطفیٰ تک پہنچتی ہے، وہ سنتے اس آواز کو، پہچانتے ہیں کون مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ تو وہ سماعت تھی کہ 3 میل سے چونٹی کی آواز کو سنا جائے۔ مصطفیٰ کبھی چلتے ہیں مکے کی سرزمین پر، کبھی چلتے ہیں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر، اور آوازیں لوح محفوظ کی میرے آقا یہاں سن رہے ہیں۔ ان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، ان کانوں کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو جو نبی ان آسمان کی سدرہ سے اوپر لوح محفوظ کی آوازوں کو سن سکتا ہے، وہ امتی کی ندا اور آواز کو کیوں نہیں سن سکتا ہے؟